ایک شخص بہت غریب تھا، وہ اللہ سے رویا کہ یا اللہ میرا قرضہ کیسے ادا ہوگا۔ کسی نے بتایا کہ 1000 میل پر کوئی سخی رہتا ہے، وہاں چلے جاؤ، وہ سب کا قرضہ ادا کر دیتا ہے۔ 1000 میل چل کر گیا اور وہاں عصر کی نماز پڑھی تو اس سخی کا جنازہ دفن ہو رہا تھا۔ اسے تو بستی ڈوبتی نظر آئی کہ جس کے سہارے پر آئے تھے وہ تو مر گیا اور دفن ہو رہا ہے۔ 1000 میل کا پسینہ محنت بیکار گئی۔ مغرب پڑھ کر وہ بہت رویا، اتنا رویا کہ تھک گیا اور نیند آ گئی۔ زیادہ رونے سے بھی نیند آ جاتی ہے۔ جیسے بچے بعض وقت تنہا سوتے ہیں تو بعض مائیں صرف ان کو سلانے کے لیے ان کی پٹائی کرتی ہیں، تنہا نہیں سوتے جو ان کو پٹائی کرتی ہیں، اور ان کا اجتہاد یہ ہوتا ہے، یعنی مسئلہ یہ نکالتی ہیں کہ اس طرح جلدی سو جائے گا، جتنی تکلیف میں دوں گی اس کے بدلے اس کو آرام بھی تو ملے گا، لیکن ایسا پیٹنا جائز نہیں۔ کوئی اور ترکیب پوچھیے، 7 مرتبہ یا لطیفو پڑھ کر اس پر دم کرو جو بچہ سو نہ رہا۔ خیر، اس شخص کو جب نیند آ گئی تو خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی اور حکم ہوا کہ اے شخص تیرے گھر میں جو 3-4 کوٹڑیاں ہیں، ایک کوٹڑی میں تیرے دادا کی امانت دبی ہوئی ہے اور اتنی زیادہ ہے کہ اس سے تو قرضہ بھی ادا کر دے گا اور ایک شاندار مکان بھی بنا لے گا۔ اس نے خواب میں ہی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ جب میرے گھر کی کوٹڑی ہی میں دولت تھی تو 1000 میل آپ نے کیوں دوڑایا، یعنی سخی کے پاس کیوں بھجوایا؟ 1000 میل دوڑا کر آپ نے بتایا اس میں کیا راز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ راز یہ ہے کہ مصیبت کے بعد نعمت دیتے ہیں ہم، تاکہ نعمت کی قدر معلوم ہو۔ لہذا واپس گیا، کھدائی کی اور ساری دولت مل گئی، لیکن مشقت کے بعد ملی۔ جب دنیا مشقت کے بعد ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے بلا مشقت مل جائیں گے؟ دنیا کے لیے تو بڑے خوش 1000 میل دوڑے گئے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج اللہ کو حاصل کرنے کے آرزو رکھنے والے اور اللہ کی محبت میں زندگی وقف کرنے والے، خانقاہوں میں رات دن رہنے والے، اللہ تعالیٰ کی تلاش اور جستجو میں بے حد بے چین اور مضطرب، لیکن نظر بچانے کی مشقت نہیں کریں گے کیونکہ اس میں تکلیف ہوتی ہے، تکلیف اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ سوچ لیجئے اس کو ذرا، اپنی محبت کے دعوے کی حقیقت سوچ لیجئے۔ نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا بد نظری کو، کیونکہ اس نظر بازی سے ملنا ملانا کچھ نہیں، نہ لینا نہ دینا، مفت میں جان کو جلانا۔ ملا کبھی کچھ آج تک؟ نظر بازی کرے نظروں میں کر دوں گا، اس کا تو کام ہی سارا۔ نامحرموں کو شہوت سے دیکھنا یہ حرام ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، فَضِنَ الْعَيْنِ النَّظْرُ، جو شخص کسی کی بہو بیٹی کو، کسی لڑکی کو دیکھتا ہے، سڑکوں پر، اسکولوں میں، ایئرپورٹوں پر، ریلوے اسٹیشنوں پر، کہیں بھی دیکھتا ہے، یہ نظر حرام ہے، آنکھوں کا زنا ہے۔ اسی طرح جو لڑکوں کو دیکھتا ہے یہ بھی حرام کا مرتکب ہے۔ حسینوں کے جس نمک کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا، ایسے نمکینوں کے حسن کے نمک کو چکھنے والا بتائیے کیسا ہوگا؟ نمک حلال یا نمک حرام؟ نمک حرام ہوگا نا؟ آپ خود ہی فتویٰ دے دیجئے، میں کچھ نہیں کہوں گا، بس اللہ تعالیٰ نے جس فعل کو حرام فرمایا اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اختر اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ جتنے نظر بازی، عشق بازی اور جتنی بازیاں ہیں کرنے والوں کو آج تک میں نے کسی کو چین سے نہیں پایا۔ جتنی بھی بازیاں کرنے والے ہیں نا، نظر بازی، عشق بازی، کبوتر بازی۔ شاعر کہتا ہے، اٹھا کر سر تمہارے آستاں سے زمین پر گر پڑے تم آسماں سے، زمین پر گر پڑے آسمان سے۔ جو اللہ سے کٹ گئے ان کی زندگی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہے۔ گناہوں کی حرام لذت میں مبتلا شخص کو دیکھنے ہی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ظالم اللہ سے کٹا ہوا ہے۔ جیسے کٹی ہوئی پتنگ کی رفتار دیکھ لینے سے کیا پتہ نہیں چلتا ہے یہ پتنگ کٹی ہوئی ہے، ایک دم پتہ لگ جائے۔ اس کی رفتار عجیب ہو، تیز، ایک تو تیز ہوگی اور ایک عجیب مدہوش سی، ایک دم پتہ چل جائے بھائی پتنگ کٹ چکی ہے۔ اور پھر بچے اسے لوٹ کھسوٹ لیتے ہیں۔ ایسے شخص پر بھی جو بھی عذاب آ جائے کم ہے جو اللہ سے کٹا ہوا ہے۔ گردے بیکار کر دیے جائیں، بلڈ کینسر ہو جائے، ایکسیڈنٹ میں اس کی کھوپڑی پھٹ جائے، جتنا بھی عذاب نازل ہو کم ہے کہ اتنی بڑی طاقت سے ٹکر لے رہا ہے، نافرمانی کی جرأت کر کے اتنی بڑی طاقت والے مالک کو ناراض کر رہا ہے، اور خوش کس کو کر رہا ہے؟ ادنا مخلوق نفس کو، اور نفس بھی کیسا؟ جو دشمن ہے ہمارا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں کروڑوں بے شمار رحمتیں نازل ہوں،
فرماتے ہیں ایمان والو، سب سے بڑا دشمن تمہارے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کا نام نفس ہے۔ یہ ساری بدمعاشیوں، رشوت خوریوں، حرام لذتوں کا توشہ کس کو پہنچتا ہے؟ نفس دشمن کو پہنچتا ہے۔ انسان جتنے گناہ کرتا ہے نفس موٹا ہوتا چلا جاتا ہے۔ نفس کی غذا نافرمانی ہے اور روح کی غذا فرما برداری ہے۔ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذکر حق آمد غذائی روح راہ، اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے۔ مرہم آمد این دل مجروح راہ، زخمی دلوں کا مرہم اللہ کا نام ہے۔ اسی لیے میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کبھی آسمان کی طرف منہ کر کے فرمایا کرتے تھے اے قرار جانے بے قرار رہا، یعنی اے بے قرار جانوں کے لیے آپ قرار اور سکون ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ جو رومانٹک دنیا میں غرق تھے، بالکل مسٹر اور رات دن حسینوں کے چکر میں تھے، یہاں اس مجلس میں موجود ہیں، لیکن نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ کسی کی پول کھولنا جائز نہیں۔ لیکن ان لوگوں نے غلط راستے کو چھوڑ کر داڑھی رکھ لی، اللہ اللہ کرنے لگے، گناہوں سے توبہ کر لی۔ میں نے ان سے کہا کہ قرآن سر پر رکھ کر قسم کھا کر بتاؤ تم کو وہ زندگی پیاری تھی یا اب یہ موجودہ زندگی؟ کہنے لگے دوزخ کی زندگی سے جنت کی زندگی میں آ گئے۔ حسینوں کے عشق میں تو جیسے آگ میں جل رہے تھے، اس لیے ہمارے خواجہ صاحب فرمایا کرتے تھے دیکھ ان آتشی رخوں کو نہ دیکھ، ان کی جانب نہ آنکھ اٹھا، ان آگ جیسے لال لال چہروں کو مت دیکھو، اگر اچانک نظر پڑ جائے تو فوراً ہٹا لو اور منہ دوسری طرف کر کے وہاں سے تیزی سے بھاگو اور پڑھو دور ہی سے یہ کہے الہی خیر وقنا ربنا عذاب النار، یعنی ان کی طرف دیکھ بھی رہے ربنا وقنا عذاب النار، اس طرح نہیں چلنا کام ان کی طرف۔ نافرمان کے دوزخ، جو شخص اللہ کو ناراض کرتا ہے اس کے لیے دو دوزخ ہیں۔ ایک دوزخ تو اس کی دنیا ہی میں بن جاتی ہے کہ ہر وقت تڑپتا رہتا ہے، چین نہیں پاتا، اور دوسرا دوزخ آخرت میں ہے جو اصل اور ہیڈ آفس ہے۔ نفس کی حرام خواہشات دنیا میں اس کی شاخ اور برانچ ہیں۔ جو ہیڈ آفس کا مزاج ہوتا ہے، یعنی جو رول ہیڈ آفس کے ہوتے ہیں قانون، وہی شاخ کا ہوتا ہے۔ مثلاً بڑا بینک ہے پنجاب نیشنل بینک، اب اس کی شاخیں کتنی ہیں، سہارنپور میں ہے، ادھر کا گاؤں میں ہے، بہٹ میں ہے، فلاں جگہ ہے، لیکن ایک اس کا جو اصل ہیڈ آفس ہے وہ پتہ نہیں کہاں ہوگا۔ تو جو اس میں رول ہوتے ہیں، رولز قانون جو ہوتے ہیں، وہی سب پورے ہندوستان میں جتنی برانچیں ہیں پنجاب نیشنل بینک کی، سب میں وہی رول ملیں گے۔ اسی کو کہہ رہے کہ جو ہیڈ آفس کا مزاج ہوتا ہے وہی شاخ کا ہوتا ہے۔ لہٰذا نفس کی خواہشات پر چلنے والوں کی زندگی دو زخیوں کی سی زندگی ہوتی ہے، ایک پل کو سکون نہیں ملتا، ہر وقت تڑپتے رہتے ہیں۔ لہذا اللہ کے نافرمانوں کی ایک دوزخ تو ان کی دنیا ہی بن جاتی ہے، اور دوسری اصل دوزخ آخرت میں ہے جو ہیڈ آفس ہے۔ نیک بندوں کی دو جنت، گناہ گاروں کی دو دوزخ تھی، نیک بندوں کی دو جنت۔ ایسے ہی جو لوگ اللہ کو راضی رکھتے ہیں اور اپنی خوشیوں کو اللہ تعالیٰ پر قربان کرتے ہیں، یعنی اپنی خوشیوں کو اپنے مالک کی مرضی پر فدا کرتے ہیں، جس خوشی سے وہ خوش اس خوشی کو لے لیتے ہیں، اور جس خوشی سے مالک ناراض اس خوشی پر لعنت بھیجتے ہیں۔ غرض ہر وقت اللہ تعالیٰ کو خوش رکھتے ہیں، اور ہر گناہ کی لذت پر میرا یہ شعر زبان قول یعنی زبان سے پڑھتے ہیں۔ ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا اے دوستو ناراض ہوتا ہے۔ ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں، یعنی لعنت بھیجتے ہیں ایسی لذتوں پہ کہ جن سے رب میرا اے دوستو ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دو جنت دیتے ہیں، جنت فی الدنیا بالحضور مع المولا، ایک جنت تو دنیا ہی میں دیتے ہیں کہ اس کے دل کو ہر وقت اپنی حضوری اور نزدیکی کی لذت سے مست رکھتے ہیں۔ وہ خالق لیلائے کائنات یعنی دنیا کے حسینوں کو پیدا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ لیلا کیا ہے جس سے مجنوں پاگل ہو گیا؟ جو ساری دنیا کی لیلاؤں کو پیدا کرنے والا ہے، خود اس کا کیا عالم ہوگا جو مرکز اور سر چشمہ ہے حسن و جمال کا، جس کی ایک ذرہ بھیک سے کائنات کے چاند سورج میں نور ہے۔ بس جس کے دل میں اللہ آتا ہے، ساری دنیا کی لیلاؤں کا مزہ، جنت کی حوروں کا مزہ، دنیا اور جنت کی ساری لذتوں کا وٹامن وہ دل
وہ دل پا جاتا ہے جس میں اللہ جاتا ہے۔ اور اللہ والے پاگل بھی نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر وقت دل کو سہارا دیتی ہے۔ اور مجنوں بیچارہ پاگل ہو گیا، کیونکہ وہ جس پر عاشق تھا وہ خود بے سہارا تھی، اپنی ذات کو نہیں سنبھال سکتی تھی تو مجنوں کو کیا سہارا دیتی۔ قیس بیچارہ رموز عشق سے تھا بے خبر، ورنہ ان کی راہ میں ناقہ نہیں محمل نہیں۔ مجنوں عشق کے آداب سے واقف نہیں تھا، اونٹنی پر جا رہا تھا لیلا سے ملنے کے لیے، اور اللہ والے اونٹنی کے محتاج نہیں، اپنے پاؤں کے بھی محتاج نہیں، وہ تو ہر وقت دل کے پروں سے اللہ تعالیٰ کی طرف اڑتے رہتے ہیں۔ دل مضطرب کا بس یہ پیغام ہے، تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے، تڑپنے سے ہم کو فقط کام ہے، یہی بس محبت کا انعام ہے۔ اللہ کے تڑپنے والے چین سے رہتے ہیں، اور دنیاوی معشوقوں کے تڑپنے والے دوزخ کی طرح جلتے ہیں۔ ان کے لیے دو دوزخ ہیں، ایک جہنم ان کو دنیا میں ملتی ہے یہاں کی بے چینی اور اضطراب کی صورت میں، کیونکہ ان کے دل پر اللہ کے غضب اور قہر کی بارش ہوتی ہے، اور دوسری دوزخ وہ تو اصل ہے ہی۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں بس ان کا ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ایک رابطہ رہتا ہے۔ اسی کو حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی فرماتے ہیں، حضرت شاہ خواجہ جزیل الحسن مجذوب، تو ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، یہ خفیہ تعلق ہے دل میں، یا اللہ میں آگاہ ہوں سا یا آپ، ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کوئی راز نہیں ہے، تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ اس کی طرف دیکھیں، تھوڑی سی سے آگے دیکھ رہا بھی نہیں، دیکھو نا اس کی طرف، دیکھو کیا کہ تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے۔ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی کے اشعار ہیں۔ ان کے آنے کا ہر وقت رہتا ہے دھیان، یعنی اللہ تعالیٰ کے کب آئیں گے، تجلی کب ظاہر ہوگی، ان کے آنے کا ہر وقت رہتا ہے دھیان، بیٹھے بٹھلائے اٹھا کرتے ہیں ہم، ایک بلبل ہے ہماری رازداں، ہر کسی سے کب کھلا کرتے ہیں۔ آگے فرمایا میں شاعر نہیں ہوں جو میں نے شاعر کہے، شاعری ہم کو مد نظر نہیں ہے، واردات دل لکھا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو دل میں باتیں ڈالتے ہیں وہ لکھتے ہیں، یہ ہماری شاعری مت سمجھنا۔ اختصام نفلی نہیں پڑھتے ہیں ابھی تو یہ سن لو، پورے کرنے دو ذرا۔ اور دوسری جنت جنت فی العقبہ بلقاء المولا، اور دوسری جنت ان کو آخرت میں ملے گی جہاں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے۔ بس سن لو غور سے، اس کے سامنے جنت کی کوئی حقیقت نہ ہوگی، اللہ تعالیٰ کے دیدار کی لذت کے سامنے جنت بھی یاد نہیں آئے گی کہ کہاں جنت ہے کہاں ہمیں، اب نہ کہیں نگاہ ہے اب نہ کوئی نگاہ ہمیں، محو کھڑا ہوا ہوں میں حسن کی جلوہ گاہ میں۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار جب نصیب ہوگا تب پتہ چلے گا وہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو نصیب فرماوے۔ ابھی تو ہم کو فرصت ہی نہیں امپورٹ ایکسپورٹ سے، ادھر سے کھایا ادھر لیٹرین میں جمع کر دیا، اس کو ہم نے زندگی سمجھ رکھا ہے۔ ارے اللہ والوں سے سیکھ کے زندگی سیکھو کہ زندگی کس چیز کا نام ہے۔ زندگی پر بہار ہوتی ہے رب سے جب ہم کنار ہوتی ہے۔ میرا دوسرا شعر سنیے، آپ کے نام پر جان دے کر زندگی پا گئی ہے۔ ان کے نام پر جان دینا کیا ہے؟ دوستو خدا جان نہیں لیتا، نظر بچانے سے زیادہ نفس کو تکلیف ہوگی، موت نہیں آئے گی۔ آدمی تھوڑی سی ہمت کر لے زندگی میں زندگی آ جائے گی، بلکہ بدنگاہی سے، عشق مجازی سے، گناہوں سے زندگی خطرے میں، بدحواسی میں، پریشانی میں اور لعنت میں پڑی رہتی ہے۔ ایسے شخص کے چہرے پر بھی پھٹکار برستی ہے اور دل کی بے چینی کا اثر چہرے پر ظاہر ہوتا ہے۔ میں نے جس آیت کی تلاوت کی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک ایسی صفت ارشاد فرمائی ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں۔ میں نے جس آیت کی تلاوت کی تھی
اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک ایسی صفت ارشاد فرمائی ہے جو گنہگاروں کے لیے جو گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، نکلنا چاہ رہے ہیں اور نکل نہیں پا رہے ہیں، زبردست بشارت ہے۔ اگر وہ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے یہ صفت اور یہ خوبی اور یہ خزانہ جس کا اعلان قرآن پاک میں فرمایا مانگ لیں تو بہت جلد ان کا کام بن جائے گا، کیونکہ اگر یہ خزانہ خدا تعالیٰ کو دینا نہ ہوتا تو اعلان نہ فرماتے۔ دیکھیے جب ابا چاہتا ہے کہ لڑکوں کو پتہ نہ چلے تو بتاتا بھی نہیں، کسی چیز کے بارے میں اگر ابا چاہتا ہے پتہ نہ لگے تو بچوں کو بتاتا نہیں، لیکن جب بتاتا ہے کہ دیکھو میرے بکس میں آج اتنے روپے ہیں تو اس کے معنی ہے کہ بچے مجھ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی صفت کا قرآن پاک میں اعلان فرما دیا کہ میں جس کو چاہتا ہوں اپنی طرف کھینچ لیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں، کہ میری ایک خوبی ہے کہ جو شخص گناہوں کی دلدل سے نہ نکل سکتا ہو، رات دن گناہ گار زندگی میں پھنسا ہوا ہو، جانتا ہے کہ میں دیدہ دانستہ بہت ہی نالائقی میں پھنسا ہوا ہوں کہ نکلنے نہیں پاتا، اس کو اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا چاہیے، اے اللہ آپ نے قرآن پاک میں اپنی ایک صفت بیان فرمائی ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، مجھے بھی اپنی طرف کھینچ لیجیے۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں اجتبا جبیون سے ہے اور جبیون کے معنی جذب کے ہیں، یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف جذب کرتا ہے، اپنا بناتا ہے، نفس شیطان کی غلامی سے چھڑاتا ہے، ساری کائنات سے چھڑا کر اپنا بناتا ہے، اس کو محسوس بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے، مجھے اللہ اپنا بنا رہا ہے، اس کے دل و جان میں اللہ کی محبت بیدار ہو جاتی ہے، وہ خود بخود ان کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ حسن مجازی اللہ ہی کے حسن کا عکس ہے، یعنی پرچھائی ہے، پرتو ہے، لیکن جو چاند کا عکس تلاش کرے گا تو چاند کو بھی نہیں پائے گا اور عکس بھی نہیں ملے گا۔ پانی میں چاند نظر آ رہا، اب بھائی وہیں کود گئے دریا میں، نے کہا تو چاند کو پکڑوں گا۔ صوفی نشبد صافی تادر نکشد جامع، اگر ایسا ہو چاند نظر آ رہا دریا میں، وہاں وہ تمہارے یہاں وہ ہے نالا سے، اس میں چاند رات کو نظر آ رہا، اب ہمت کر کے فہیم نے چھلانگ ماری لی، نے کہا تو پکڑوں گا چاند کو، آوے گا ہاتھ میں چاند، چاند کی نہ پرچھائی یعنی نہ چاند، اسی کو کہہ رہے ہیں جو چاند کا عکس تلاش کرے گا چاند کو بھی نہیں پائے گا اور عکس بھی نہیں ملے گا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص چاند کا عاشق تھا، اس نے ایک رات دریا میں چاند کا عکس دیکھا، چاند تو آسمان پر تھا، بقول سائنسدانوں کی زمین سے 2.5 لاکھ میل پر ہے، لیکن یہ سمجھا کہ چاند تو آج زمین پر آ گیا، آج تو اسے پکڑ لوں گا، چھوڑنا نہیں آج میں، بس دریا میں گھس گیا، جیسے ہی دریا کے ریت میں حرکت ہوئی تو عکس بھی غائب ہو گیا، جیسے پانی ہلا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، کچھ بھی نہ پایا، نہ چاند نہ عکس۔ لہذا اگر اللہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو عکس کے پیچھے نہ پڑیے، ان حسینوں سے نظر بچائیے، تب اللہ ملے گا، ورنہ ساری زندگی انگور کے پتے پر ضائع ہو جائے گی۔ جیسے انگور کا کیڑا ساری زندگی انگور کے ہرے پتے کو انگور سمجھ کر چوستا رہتا ہے اور اسی پتے پر ایک دن اس کا قبرستان بن جاتا ہے، اگر ظالم اس ہرے پتے کو چھوڑ کر ذرا اور آگے بڑھ جاتا تو انگور کو پا لیتا، لیکن ظالم اپنی نالائقی اور حماقت سے انگور سے محروم رہا۔ ایسے ہی دنیا میں لوگ انگور کے پتے چوس رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے انگور سے محروم ہیں، یعنی حسینوں کو دیکھنا، ان سے دل لگانے کی حرام لذت ہی کو انہوں نے اپنا سب کچھ سمجھ رکھا ہے۔ اگر ظالم ان سے صرف نظر کر لیں، نظر ہٹا لیں تو اللہ کی محبت کا انگور پا جائیں۔ لہذا حرام سے نظر بچائیے اور اپنی حلال بیوی پر راضی رہیے، اگر کسی کے پاس حلال بھی نہ ہو تو اللہ کے نام پر مست ہو جاؤ، خالق لیلا پر اپنے مولا پر مست ہو جاؤ، مولا کے اندر سب کچھ ہے، وہ خالق نمک ہے، خالق حسن ہے، سارے جہاں کا نمک، سارے جہاں کا حسن، سارے جہاں کی لذتیں، سارے جہاں کا سکون و چین و اطمینان اللہ کے نام میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کوئی اسباب راحت، کوئی سکون نہ ہو تو الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر کسی کی بیوی مر جائے، اولاد نہ ہو، ماں باپ نہ ہو، دولت سلطنت نہ ہو، لیکن اگر وہ تسبیح لے کر محبت سے اللہ کا نام لینا سیکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے، چونکہ دنیا کی تمام نعمتوں
تمام لذتوں کا اور تمام اسباب راحت و سکون کا خالق اللہ ہے۔ بس جس دل میں اللہ تعالیٰ کا قرب خاص عطا ہوتا ہے اس دل پر حق تعالیٰ کی اس صفت خاص کی تجلی ہوتی ہے جس سے تمام کائنات کی نعمتوں، لذتوں اور راحت و سکون کا وجود ہے۔ بس جس دل میں اللہ ہوتا ہے وہ دل سارے جہاں کے راحت اور سکون کو لیے ہوئے ہوتا ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ لیکن یہ اسی کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اور عقل دے۔ صرف علم کافی نہیں، یہ باتیں سن لینا کافی نہیں ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق بھی نہ ملے، بہت سے باورچی یخنی پکا کر پلا رہے ہیں، جسے ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں؟ اخنی۔ دکان کھولے ہوئے ہیں، سب کو یخنی پلا کر تگڑا کر رہے ہیں، لیکن ظالم خود نہیں پیتا۔ بس یہ حال ہے اس واعظ اور اس تقریر کرنے والے کا جو اپنے علم پر عمل نہ کرے، دوسرے لوگ اس کی باتوں سے فائدہ اٹھائیں اور پڑھ کر عمل کریں۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا اس پر عمل کر کے دیکھیے۔ بدنگاہی کرنا گناہ ہے، یہ معلوم ہے، لیکن یہ معلوم ہونا کافی نہیں۔ بدنگاہی سے بچیے، تب یہ معلوم معمول بنے گا۔ علم پر عمل اور عمل میں اخلاص ڈال دیجئے، پھر دیکھیے کیا ملتا ہے، کیونکہ اگر دکھاوا ہے تو بھی عمل قبول نہیں۔ طریق سلوک بھی جزی سے طے ہوتا ہے۔ رہ گئی تھوڑی سی اور۔ خیر، جذب کی ایک مثال سنیے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے۔ میرے شیخ شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ الہ آباد میں حضرت مولانا شاہ محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مریض کی عیادت کے لیے جانا تھا۔ راستے میں حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے حضرت والا شاہ ابرار الحق صاحب سے فرمایا کہ ہمارے ایک دوست ہیں حکیم سلیمان صاحب، ان کو بھی بلا لیتے، اور حضرت ان کے گھر پہنچ گئے۔ معلوم ہوا کہ وہ سو رہے ہیں۔ فرمایا ان کو جگا دو، کیونکہ بعد میں جب وہ سنیں گے تو مجھے ساتھ نہیں لیا تو انہیں رنج ہوگا۔ ایسے وقت میں جگا دینا جائز ہے، کیونکہ تکلیف کی وجہ سے نہیں جگاتے، لیکن جب نہ جگانے سے کسی کو تکلیف ہو تو اس کو اٹھا دینا چاہیے۔ جب حکیم صاحب گھر سے نکل کر آئے تو حضرت والا شاہ ابرار الحق صاحب نے فرمایا حکیم سلیمان صاحب تو سو رہے تھے، سوتے ہوئے کو جگا کر آپ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا اور اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ یہی جذب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا بنا لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے تھے، پیغمبری مل گئی۔ ایسے ہی کسی اللہ والے کے پاس تعویذ لینے گئے تھے، کسی ضرورت سے گئے تھے، لیکن اللہ والے بن گئے۔ اپنا بنانے کے ان کے پاس ہزاروں بہانے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اپنا بنا لیتے ہیں۔ اس کے بعد حکیم صاحب کو لے کر جب حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب کار کے پاس تشریف لائے تو مالک کار ڈاکٹر ابرار صاحب نے فوراً چابی سے کار کا دروازہ کھول دیا اور سب لوگ کار میں بیٹھ گئے۔ تو حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نے فرمایا کہ حضرت کار کے دروازے بند تھے، ہم لوگ تھوڑی سی کوشش کر کے کار تک آئے تو انہوں نے اپنی کار کا دروازہ کھول دیا۔ یہ طریق سلوک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو ہماری طرف چلتے ہیں، تھوڑی کوشش کرتے ہیں، پھر ہم اپنا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں کیا وقت ہوا؟ اب تیسرا جذب کا ایک واقعہ سن لیجیے۔ تیسرا جذب ایک تابعی کا سن لیجیے۔ جذب تو بہت لوگوں کو ہوا، کیا معنی ہے جذب کے؟ جذب یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کھینچ لیا، اپنا دوست بنا لیا۔ خلاصہ یہ جذب یعنی اللہ تعالیٰ جس کو اپنا دوست بنا لے۔ اب ایک واقعہ سنیے ایک تابعی کا جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا۔ جذب تو بہت لوگوں کو ہوا، جذب کے معنی اللہ تعالیٰ اپنا دوست جس کو بنا لے۔ کہاں تک بیان کروں؟ ایک تابعی جن کا نام زازان تھا۔ کیا نام تھا؟ زازان۔ یہ پہلے لکڑی بجا کے گانا گاتے تھے، مگر آواز غضب کی تھی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس طرف سے گزرے تو یہ لکڑی بجا کر گا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ما احسن هذا الصوت، کیا ہی اچھی آواز ہے، کاش کہ اس آواز سے یہ قرآن پڑھتا۔
اللہ نے یہ آواز اس کے کانوں تک پہنچا دی جب کہ تماشائیوں کا مجمع لگا ہوا تھا اور واہ واہ مرحبا مرحبا کے نعرے بلند ہو رہے تھے، لیکن اللہ جب ہدایت دیتا ہے تو خود راستے کھول دیتا ہے۔ بس آواز کا پہنچنا تھا، انہوں نے گانا چھوڑ کر پوچھا من ھذا، یہ کون ہے؟ تو تماشا دیکھنے والوں نے کہا ھذا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں، صحابی ہیں، ساتھ رہنے سے انعام ملتا ہے۔ صحابہ کا لفظ قرآن و حدیث میں ہمیشہ باقی رہے گا۔ خیر، انہوں نے کہا یہ اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں۔ پوچھا ان کا کیا نام ہے؟ بتایا عبداللہ ابن مسعود۔ پوچھا عیش قال، انہوں نے کیا کہا؟ تماشائیوں نے بتایا، انہوں نے فرمایا کہ کاش اس پیاری آواز سے قرآن شریف کی تلاوت کرتا، بس یہ سننا تھا کہ جی اٹھے مردے تیری آواز سے۔ اسی وقت لکڑی توڑ دی اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قدموں میں آ گئے اور قدموں سے لپٹ کر رونے لگے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی رونے لگے۔ کسی نے عرض کیا آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا جس گنہگار نے توبہ کر لی وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ التائب حبیب اللہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ دوست روئے اور میں نہ رہوں، دوست روئے اور میں نہ روؤں، اور جس سے اللہ محبت کرے اور اس سے میں محبت نہ کروں۔ پھر یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی خدمت میں رہ پڑے اور بہت بڑے عالم اور اللہ والے ہوئے۔ ذرا سی دیر میں دل کا رخ بدل جاتا ہے، جوش میں آئے جو دریا رحم کا، گبر 100 سالہ ہو فخر اولیاء۔ 100 سال کا کافر بھی اللہ تعالیٰ اسے ولیوں کا سردار بنا دے اگر اللہ تعالیٰ کے جوش میں دریا آ جائے۔ جب اللہ تعالیٰ کے دریائے رحمت میں جوش آتا ہے تو 100 برس کا کافر صرف ولی اللہ نہیں، سیکنڈوں میں ولیوں کا سردار بن جاتا ہے۔ ہندوستان کا ایک کافر ہندو اپنے بت کے سامنے 90 سال تک صنم 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 کہہ رہا تھا۔ ایک دن اچانک غلطی سے منہ سے صمد نکل گیا۔ صمد اللہ کا نام ہے، صمد اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ بس منہ سے صمد نکلنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لبیک، میں تو حاضر ہوں اے میرے بندے۔ اس کافر نے اسی وقت بت کو ڈنڈے مار مار کر توڑ دیا، اپنی مورتیوں کو، اور کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ہندوؤں سے کہا ظالموں 90 سال کا کافر ہوں، 90 سال تک اس منحوس بت کو پکارا لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ آج غلطی سے مسلمانوں کے خدا کا نام منہ سے نکل گیا تو آسمان سے فوراً لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ تو ہی مجھ کو چھوڑ کر پتھروں کو پکار رہا ہے جو اندھے گونگے بہرے ہیں۔ اب جذب کا چوتھا واقعہ سنی، اللہ تعالیٰ نے جن کو دوست بنایا۔ اب چوتھا واقعہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بکریوں کے ایک چرواہے کو چرواہا جو بکریوں کو چراتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جذب فرمایا۔ جذب کی کیا معنی؟ وہ بکریاں چراتے چراتے اللہ سے باتیں کر رہا ہے کہ اے خدا تو اگر مجھے مل جاتا تو میں تیری خوب خدمت کرتا، جیسے بھائی خلیفہ کر رہے، بھائی فرحان کریں۔ اس پہاڑ پر جہاں میں بکریاں چرا رہا ہوں، اگر آپ تشریف لاتے تو جہاں آپ بیٹھتے میں وہاں جھاڑو لگاتا، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا، اور خوب آپ کے ہاتھ پیر دباتا، اور آپ کو اپنی بکریوں کا دودھ بھی پلاتا، اور دودھ آٹے میں ملا کر میٹھی روٹی بھی کھلاتا اللہ تعالیٰ کو۔ اور آپ نے بالوں میں چونکہ بہت دنوں سے کنگھی نہ کی ہوگی کیونکہ دنیا کا نظام چلا رہے، وقت نہیں ملا آپ کو، تو میں آپ کے بالوں میں جوئیں بھی ڈھونڈ لیتا اور آپ کی گدڑی بھی سی دیتا۔ چرواہے کی ان بھولی بھولی باتوں کو حضرت والا شاہ حکیم اختر صاحب نے اردو میں نظم کر دیا۔ حضرت والا نے یہ اشعار دوران وعظ نہیں پڑھے لیکن ہم سنا دیتے ہیں۔ کیا حضرت والا کے اشعار ہیں جو گویا وہ کہہ رہا تھا، چرواہا گویا وہ یہ کہہ رہا تھا، تجھ کو گر پاتا خدا بندہ میرے، دابتا ہر روز دست و پا تیرے، دست پا، جس جگہ کو تو بیٹھتا اے شاہ جہاں، روز دیتا شوق سے جھاڑو وہاں، تیری گدڑی بھی سیتا اے خدا، ہر طرح خدمت کو میں لاتا بجا، روغنی روٹی کھلاتا میں تجھے، آب شیری ٹھنڈا یعنی ٹھنڈا پانی، آب شیری بھی پلاتا میں تجھے، اور پلاتا دودھ تجھ کو صبح شام، بکریوں کا اپنی اے رب انام۔ یہ حضرت والا نے اشعار میں اس کے بعد بتا دی، اور کہہ رہا تھا اے خدا اگر آپ مجھے مل جاتے تو میں اپنی ساری بکریاں آپ پر قربان کر دیتا۔
اے فدایت ای ہما بزہائے من، اے بیادت ہیو ہائے من، اے اللہ میری ساری بکریاں آپ پر قربان ہو جائیں، اور بکریوں کو چراتے ہوئے جو میں ہو کر رہا ہوں یہ بکریوں کے لیے نہیں ہے، حقیقت میں آپ کی محبت میں اور آپ کی جدائی کے غم میں میری ہائے ہائے ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس طرف سے گزر ہوا، بھائی تو تھے تیڑ پھیڑ کرنے والے، اور چرواہے کی یہ گفتگو سنی تو اس کو ایک ڈانٹ لگائی کہ ابے ظالم تو یہ کیا کہہ رہا ہے، ایسی باتوں سے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اس کے سر میں جوئیں کہاں پڑتی ہیں، جب سر ہی نہیں ہے تو جوئیں کہاں سے آئیں گی، اور ان کے ہاتھ پیر کہاں ہیں جو تو دبائے گا، اور ان کے پیٹ نہیں ہے تو روغنی روٹی کہاں سے کھلائے گا، کیا خدا خدمت کا محتاج ہے تو خدمت کرے گا، اللہ تعالیٰ کو کھانے پینے کی بھی احتیاج نہیں، ان باتوں سے توبہ کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ارشادات سن کر وہ چرواہا ڈر کے مارے گریبان پھاڑ کر روتا ہوا جنگل کی طرف بھاگ گیا کہ ہائے میں تو محبت کر رہا تھا لیکن میری نادانی سے محبت کے خلاف معاملہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ تم نے میرے بندے کو مجھ سے کیوں جدا کیا؟ اے موسیٰ میرے اس دیوانے کو تلاش کرو کہ لاؤ، میری بارگاہ اس کے دیوانے پن کو اور اس کی بھولی بولی باتوں کو دوبارہ سننا چاہتی ہے۔ اس مضمون پر میرا ایک شعر سنیے، اپنے دیوانے کی باتیں موسیٰ ڈھونڈتی ہے بارگاہ کبریا، اے موسیٰ اپنے اس پاگل اور دیوانے کی باتوں کو بارگاہ کبریا دوبارہ سننا چاہتی ہے۔ موسیٰ آداب دانا دیگرند، اے موسیٰ عقل مندوں کے لیے آداب دوسرے ہیں، لیکن سوختہ جانے روانہ دیگرند، لیکن جو میرے عشق میں پاگل ہیں ان کے لیے کوئی آداب نہیں ہے، ان کے آداب دوسرے ہیں۔ جامہ چاکا رانچے فرمائی رفو، جس کے لباس جس کا کرتا میرے عشق سے چاک چاک ہو گیا ہو، پھٹ گیا ہو، آپ اس کو رفو کا حکم نہ دیجیے۔ تو زسر مستاں قلابازی مجو، سرمست اور پاگلوں کو آپ رہنمائی اور رہبری کی تعلیم نہ دیجیے، وہ رہبر نہیں ہو سکتے۔ لیکن کوئی اس کا یہ مطلب نہ سمجھے کہ حضرت موسیٰ نے جو دین کا حکم سکھایا وہ نعوذ باللہ غلط تھا، ہرگز غلط نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت تھے، بالکل حق پر تھے، جو کچھ آپ نے فرمایا بالکل حق تھا، اور پیغمبر ہونے کی وجہ سے ایسی باتوں پر نکیر کرنا آپ کے ذمہ فرض تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ادب سکھایا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے پیغمبروں کی تربیت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف یہ سکھایا کہ ابتدائی مرحلے میں شروع میں تھوڑی پیار و محبت اور شفقت سے سکھائیے، پہلے اس کو محبت سکھا کر بعد میں آہستہ آہستہ آپ اس کو یہ تعلیم دیں۔ غرض موسیٰ علیہ السلام کو تعلیم سے منع نہیں فرمایا، اور لیکن سوچیے اس چرواہے کی محبوبیت کا بھی کیا مقام تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تلاش کیا، پھر وہ آپ کی صحبت اور تربیت کی برکت سے بہت بڑا ولی اللہ بنا۔ اب بیان کا وقت ختم ہو گیا، 12:35 ہو گئے۔ ہمارے یہاں کتنے منٹ ہو گئے؟ 1:24۔ اب بیان کا وقت ختم ہو گیا، 1:24 ہو گئے۔ حضرت فرما رہے 12:35۔ اب میں کہہ رہا اپنی موجودہ اس اعتبار سے 1:24 ہو گئے، لہذا آئندہ ہفتے انشاءاللہ، آئندہ ہفتے حضرت فرما رہے تھے انشاءاللہ آئندہ دوپہر اللہ کے جذب کے کچھ مزید واقعات اس امید میں پیش کروں گا کہ جن بزرگوں کو اللہ آپ نے جذب فرمایا ان کے صدقے میں ہماری جانوں کو بھی جذب فرما لیجئے، کیونکہ جب کسی پر رحمت دیکھے تو اپنے لیے بھی مانگ لے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب محراب میں دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس جنت سے پھل آ رہے ہیں، ہنالک دعا زکریا، وہیں دعا کی اس بڑھاپے میں مجھے اولاد عطا کیجیے، تو معلوم ہوا کہ جب اللہ والوں پر اللہ کی رحمت کے تذکرے ہو رہے ہوں وہاں بھی دعا مانگ لیں۔ محدث عظیم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان الرحمت تنزل عند ذکر الصالحین، اللہ والوں کے تذکرے سے رحمت برستی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ رحمت برستی ہے۔ اللہ والوں کے تذکروں سے رحمت برستی ہے۔ فضلا عند وجودہم، اور جہاں وہ موجود ہوں گے وہاں تو حال ہی کیا ہوگا، وہاں کتنی رحمت برسے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہاں اتنے نیک بندے دور دور سے آتے ہیں، ہر شخص ان کے صدقے میں دعا کرے، یا اللہ جتنے بندے آپ کی محبت میں آئیں ان کی برکتوں سے ہماری دعا قبول فرما لے۔ اب حضرت دعا فرما رہے، دعا کیجیے اللہ تعالی ہم میں سے جس کو جو مشکل پیش ہو، جس کے گھر میں کوئی بیماری ہو، مصیبت ہو، جسمانی مصیبت ہو یا روحانی، اسی طرح بعض لوگ گناہ سے توبہ کر کے اللہ والا بننا چاہتے ہیں مگر نفس شیطان کی غلامی سے اپنی جان کو چھڑا نہیں پا رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ یا رب العالمین ہم میں سے جس کو جو جسمانی تکلیفیں ہیں، اپنی بیماری، اپنے بچوں کی بیماری، اپنے گھر والوں میں کوئی بھی بیمار ہو، سب کو شفا عطا فرما، اور جس کو کسی گناہ کی عادت ہو ہم میں سے ہر ایک کو خدا گناہوں سے پاک فرما دے، جسمانی شفا بھی دے، روحانی شفا بھی دے، اور جس کو جو جائز حاجت ہو ہم سب کی تمام جائز حاجتوں کو یا رب العالمین جلد سے جلد پورا فرما دے، اور جو مقروض ہوں اللہ تعالی ہمارے قرضوں کو جلد سے جلد ادا فرما دے۔ زمین و آسمان کے خزانوں کے آپ مالک ہیں اور اپنے خزانوں سے بے نیاز ہیں، آپ کو کوئی ضرورت نہیں اپنے خزانوں کی، آپ کو اپنے خزانوں کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کے خزانے ہم فقیروں کے لیے وقف ہیں، بحق واللہ وللہ خزائن السماوات والارض۔ اے اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام زمین آسمان کے خزانے اس آیت کے صدقے میں اختر پر، اس کی اولاد پر اور ہم سب پر اور ہمارے دوستوں پر اپنا خزانہ برسا دے، اور اپنی مرضی کے مطابق خرچ کی توفیق عطا فرما، اور سارا قرضہ بھی ہم سب کا ادا فرما دے۔ اے اللہ، آپ کی شان وہ ہے کہ مٹی کو آپ سونا بنا دیتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے مبدل کر دئی خاکے کے راہ بہزر، اے اللہ بعض مٹی کو آپ سونا بنا دیتے ہیں اور خاک دیگر راہ نمودہ بالبشر، اور کسی مٹی کو آپ انسان بنا دیتے ہیں، کسی مٹی کو سونا بنا دیتے ہیں اور کسی مٹی کو انسان بنا دیتے ہیں، کسی مٹی کو سونا اور کسی مٹی کو انسان۔ اتنی بڑی قدرت والے ہیں، اپنی اس قدرت قاہرہ کے صدقے میں ہم سب کو تمام قرضوں سے نجات اور ہماری روزیوں میں برکت کے ساتھ ساتھ وسعت بھی عطا فرما، خاص کر جو بوڑھے ہیں بڑھاپے میں ان کی روزی بڑھا دے، کیونکہ آپ کے پیغمبر سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ بڑھاپے میں ہماری روزی کو بڑھا دے۔ معلوم ہوا کہ بڑھاپے میں روزی زیادہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو عافیت نصیب فرمائے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے، ہر قسم کی بلاؤں سے ہمارے پورے ملک کو، پورے عالم کو عافیت نصیب فرمائے، مجھ کو عافیت دارین نصیب فرمائے، اور آپ سب کو اور سارے عالم کے ہر مومن کو، ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ عافیت دارین نصیب فرمائے۔ اہل کفر کو اے خدا اہل ایمان بنا دے، اہل ایمان کو اہل تقوی بنا دے، اہل بلا کو اہل عافیت بنا دے، اہل مصیبت کو اہل راحت بنا دے، اہل مرض کو اہل شفا بنا دے۔ چونٹیوں پر رحم کر دے بلوں میں، مچھلیوں پر رحم کر دے دریاؤں میں اور سمندروں میں۔ اے خدا اپنی رحمت کی بارش فرما دے، رحمت والی بارش فرما دے، اور گمراہوں کو ہدایت دے کر اولیاء صدیقین میں شامل فرما دے۔ اے اللہ، اس تقریر کے ایک ایک لفظ میں اپنی شان اجتبائیہ یعنی کھینچنے کی شجلی ڈال دیجئے، جو اس کو پڑھے وہ آپ کا بن جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یا ذا الجلال والاکرام، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب لا تجعلنی بدعائک شقیا، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام۔